بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 5 مضمون دینیات اور آپ کے باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات سے ہم اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ باب اول جو ہے وہ ہے آپ کا القرآن الکریم، جو کہ سارا ناظرہ ہے، اور اس کا ہم نے لفظی ترجمہ اور جتنی بھی صورت دی ہوئی ہیں ان کا تمام کا ترجمہ اور صورت کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، جو کہ انشاءاللہ جب آپ اسکول آئیں گے تو تب جو ہے تو قاری صاحب سے باقاعدہ ناظرہ کی کلاس میں دیا جائے گا۔ تو باب دوم ایمانیات و عبادات سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، جس کا سبق ہے، پہلا سبق ہے کلمہ رد کفر، اور یہ ہے صفحہ نمبر 13 پر۔ کلمہ رد کفر۔ انس، یار ہارون، تمہیں یاد ہو گیا ہے چھٹا کلمہ؟ میں تو کل سے کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہو رہا۔ ہارون، ارے اتنا آسان تو ہے چھٹا کلمہ، چلو میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں کلمہ یاد کرنے کی۔ اچھا اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل 6 کلمے ہیں۔ کلمہ طیبہ ہے، پھر کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، توحید، استغفار اور کلمہ رد کفر۔ تو ہم جس کلمے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کلمہ رد کفر، یعنی کہ چھٹا کلمہ۔ تو 2 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ آپس میں بات کر رہے ہیں کلمہ رد کفر کے بارے میں، چھٹے کلمے کے بارے میں، اور ان کے ساتھ ان کے ایک استاد بھی موجود ہیں۔ تو اب ہم ان کی جو ہے تو بات چیت سنتے ہیں کہ یہ چھٹے کلمے کے بارے میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے یہاں پر۔ انس، یار ہارون، تمہیں یاد ہو گیا چھٹا کلمہ؟ میں تو کل سے کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہو رہا۔ ہارون، ارے اتنا آسان تو ہے چھٹا کلمہ، چلو میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں کلمہ یاد کرنے کی۔ دیکھو، تم اس کلمے کو 3 حصوں میں یاد کرو تو اسے یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ انس، وہ کیسے؟ ہارون، دیکھو غور کرو، تیسرا حصہ تو تمہیں یاد ہی ہے، اب تمہیں صرف 2 حصے یاد کرنے ہیں۔ انس، ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اب تو یہ بہت آسان لگ رہا ہے۔ استاد، ارے بیٹا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ دونوں؟ ہارون، سر انس کو چھٹا کلمہ یاد نہیں ہو رہا تھا، اسی پر بات ہو رہی تھی۔ استاد، تو پھر آپ نے کیا مدد کی انس کی؟ ہارون، سر میں نے انس سے کہا کہ تم 3 حصوں میں یاد کرو تو اسے یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ استاد، اور اس کے معنی پر غور کیا آپ دونوں نے؟ ہارون، نہیں سر، یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ استاد، دیکھو بیٹا، جس چیز کو بھی ہم سمجھ کر یاد کریں گے تو اسے یاد کرنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ چھٹا کلمہ دراصل کفر و شرک اور کبیرہ یعنی کہ بڑے گناہوں سے نفرت کے اظہار کا کلمہ ہے۔ ہارون بیٹا، آپ چھٹا کلمہ اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ اب استاد نے جو ہے تو ایک طالب علم کو کہا ہے کہ وہ ان میں سے ایک جو ہے تو چھٹا کلمہ جو ہے تو وہ سنائے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو جان بوجھ کر تیرا شریک بناؤں، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے شرک کی جس سے میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے یعنی ہر طرح کے کفر و شرک سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے۔ بدعت کہتے ہیں دین میں کسی چیز میں خود سے اضافہ کرنے کو، اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور بہتان باندھنے سے یعنی کہ دوسروں پر الزام لگانے سے، اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ استاد، جی انس، اب آپ بتائیے کہ اس کلمے میں کس کس چیز سے نفرت ظاہر کی گئی ہے؟ انس، سر اس کلمے میں ہم اللہ تعالیٰ کے شرک سے پناہ مانگتے ہیں۔ استاد،
دیکھو اس میں ذرا باریکی ہے، اس کلمے میں دو قسم کے شرک سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک وہ شرک ہے جسے انسان بھی شرک سمجھتا ہے، اور دوسرا وہ شرک ہے جسے انسان شرک نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ شرک ہے۔ اب دو طرح کے گناہ شرک کون سے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہارون سر یہ آپ نے بڑی عجیب بات بتائی، ذرا اس دوسرے شرک کی کوئی مثال تو دیجیے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو شرک ہے لیکن بندہ اسے شرک نہیں سمجھتا۔ استاد اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے ریاکاری سے نماز پڑھی۔ ریاکاری اسٹوڈنٹس کہتے ہیں دکھاوا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو شو آف کرنا، بتانا، لوگوں کو بتا کے نماز پڑھنا، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اور لوگوں کو دکھانا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے شرک کیا۔ جس نے ریاکاری سے روزہ رکھا یعنی کہ دکھاوے کے لیے رکھا، اس نے شرک کیا۔ جس نے ریاکاری سے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اب آپ غور کیجئے یہ تینوں کام یعنی نماز، روزہ، صدقہ کتنے بڑے اجر کے کام ہیں، لیکن یہی کام اگر ریاکاری سے کیے جائیں تو شرک میں داخل ہو جاتے ہیں انس، اور انسان اسے شرک نہیں سمجھتا استاد بالکل، اور اسی طرح کے تمام چھپے ہوئے شرکوں سے اس کلمے میں پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد ان بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں۔ انس سر آپ نے تو بہت آسان کر کے سمجھا دیا ہے، اب میں آسانی سے اسے یاد کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ استاد انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا۔ جی اسٹوڈنٹس یہاں تک تو ہماری اس لیسن کی رد کفر کی ریڈنگ تھی، ابھی ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تجزیل الفاظ کے صحیح مطلب پر درست کا نشان لگائیے، ٹھیک ہے۔ تو چوز دا بیسٹ آپشن، یعنی کہ تین ہمیں جو ہے تو آپشنز دیے گئے ہیں، اور ان میں سے جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہم نے اس کو ٹک کرنا ہے، اور یہ آپ نے بک کے اوپر ہی کرنا ہے، میں نے سائٹ کے اوپر رائٹ آپشنز لکھ دیے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے کہ استغفرک، اس کا کیا معنی ہے؟ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، یا تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو رائٹ آپشن ہے میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا اگلا ہے ہمارے پاس لفظ نمیمت، تو نمیمت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ بدعت، بہتان یا چغلی، تو رائٹ آپشن ہے چغلی۔ اگلا ہمارے پاس لفظ ہے تبرعات، تو تبرعات کا کیا مطلب ہے؟ میں بیزار ہوا، میں شکر گزار ہوا، یا میں قریب ہوا، تو رائٹ آپشن ہے میں بیزار ہوا۔ کذب، الکذب، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ، سچ یا غیبت، تو اس کا مطلب ہے رائٹ آپشن جھوٹ۔ المعاصی، ثواب کے کام، گناہ کے کام یا جائز کام، تو اس کا رائٹ آپشن ہے گناہ کے کام۔ اقولو، میں سنتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں کہتا ہوں۔ تبتو، میں بیزار ہوا، میں نے توبہ کی، میں ایمان لایا، تو رائٹ آپشن میں نے توبہ کی۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے کلمہ رد کفر کس چیز کا کلمہ ہے؟ جواب چھٹا کلمہ رد کفر دراصل کفر و شرک اور کبیرہ گناہوں سے نفرت کے اظہار کا کلمہ ہے۔ سوال نمبر 2، شرک کی دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ جواب اس کلمے میں دو قسم کے شرک سے پناہ مانگی گئی ہے، ایک وہ شرک جسے انسان بھی شرک سمجھتا ہے، اور دوسرا وہ شرک جسے انسان شرک نہیں سمجھتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ شرک ہے۔ تو ان دو شرکوں کی اس کلمے میں ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ریاکاری سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے ریاکاری سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ سوال نمبر 4 ہے چھٹے کلمے میں خالق اور بندوں سے متعلق گناہوں کا ذکر ہے، کیا آپ انہیں علیحدہ کر سکتے ہیں؟ تو چھٹے کلمے میں ذکر کیا گیا ہے ان دونوں چیزوں کا، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو گناہ ہیں وہ ہے کفر، شرک اور بدعت، ٹھیک ہے، اور بندوں سے گناہ جھوٹ، غیبت، بہتان۔
सवाल नंबर 6, अल्लाह ताला सब गुनाह माफ़ कर देंगे लेकिन 2 गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे। छठे कलमे में इन दोनों गुनाहों का जिक्र है, आप इन्हें पहचान कर दोनों का फ़र्क लिखिए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी होम असाइनमेंट है, होम एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद से करना है। इसके अलावा तमाम एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर हल हो चुकी है। आपने बहुत ही सफाई के साथ डेट मेंशन करके अपने नोटबुक्स के ऊपर ये काम करना है, और जो काम बुक के ऊपर करने का है उसको बुक के ऊपर टिक करना है, लेकिन उससे पहले लेसन की अच्छी तरीके से 2-3 दफ़ा रीडिंग करनी है। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।